أشهد أن محمدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا سبحان الله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد
کہ آئیں اور امام کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود میں جی محمد و آل محمد. دنیا میں بہت سے درد، بہت سے افسانے موجود ہیں، مگر محمد و آل محمد علیہ السلام کے درد کے افسانے کی جو فضیلت ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کا ادراک ایک بشر کا ذہن نہیں کر سکتا. اور ہم خوش نصیب ہیں، اور اس نعمت سے محبت خدا تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں اس ضروری افسانے کے ساتھ متمسک کیا. آج کا کلام اسی مناسبت سے آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہے ہیں. خدا ہم سے یہی دعا ہے کہ ہماری اس پیش کرنے کو اور آپ کے یہاں پر آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ایک مرتبہ اپنا واسطے سے بات پڑھیں. مشکل کشا
पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है। सर यहाँ आकर झुकाने, सर यहाँ आकर झुकाने की अलग ही बात है, की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है। सर यहाँ आकर झुकाने, सर यहाँ आकर झुकाने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है। यूं तो जन्नत की ग़िज़ा खुद भी तबर्रुक है, मगर जन्नत की ग़िज़ा खुद भी तबर्रुक है, मगर नज़र मौला कह के खाने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है। हाँ, इश्क है दर का जुनून कहता रहा बहलोल से, इश्क है दर का जुनून कहता रहा बहलोल से, दर का जुनून कहता रहा बहलोल से, मुफ्त में जन्नत लुटाने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग बात है, पंजतन के आस्ताने की बात है। बात तकबीर और रिसालत मजलिस-ए शबीर में, तकबीर और रिसालत मजलिस-ए शबीर में, हैदरी नारा लगाने की अलग ही बात है, मजलिस-ए शबीर में, तकबीर और रिसालत मजलिस-ए शबीर में, हैदरी नारा लगाने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है। इश्क में शबीर के तकलीद हुर करते हुए, इश्क में शबीर के तकलीद हुर करते हुए, कश्तियाँ अपनी जलाने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है, पंजतन
تن کے مصر میں تمام کو ذہن میں رکھیے گا، مصر میں تمام بات ہے، لاکھ ہم کرتے رہے ممبر پہ حیدر کی ثنا، لاکھ ہم کرتے رہے ممبر پہ حیدر کی ثنا، تار سے بدعت سنانے کی الگ ہی بات ہے، پنج تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنج تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنج تن کے آستانے یہ شعر تعلیم جو ہے پنج تن کے آستانے کی پوری توجہ کیا بات ہے، یوں تو ہر مشکل میں بھی آتے ہیں مولا پھر یقین، یوں تو ہر مشکل میں ہی آتے ہیں مولا پھر یقین، وقت آخر ان کے آنے کی الگ ہی بات ہے، پنج تن کے آستانے کی یوں تو ہر مشکل میں ہی آتے ہیں مولا پھر یقین، یوں تو ہر مشکل میں ہی آتے ہیں مولا پھر یقین، وقت آخر ان کے آنے کی الگ ہی بات ہے، آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنج تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پر سرے کرتاس اکبر مرتبت کی شکل میں، پر سرے کرتاس اکبر مرتبت کی شکل میں، خلد کے نقشے بنانے کی الگ ہی بات ہے، پنج تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنج تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، سر یہاں آ کر جھکانے، سر یہاں آ کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے، پنج تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، درود محمد جہاں پہ فرض ہے سجدہ وہ در حسین کا ہے، اور نبی کا رخ بھی ادھر ہے جدھر حسین کا ہے، بولیے گا سادہ کہ جہاں پہ فرض ہے سجدہ وہ در حسین کا ہے، نبی کا رخ بھی ادھر ہے جدھر حسین کا ہے، کہو یہ آنکھ سے پلکوں کے در تلے رکھے، قبولیت کی گھڑی ہے گزر حسین کا ہے، اور سوال
نیزہ تک، سوال بیعت فاسق سے نو کے نیزہ تک کہیں بھی جھک نہیں سکتا یہ سر۔ درود بھیجیے گا اپنی قربانی کو ہاتھوں سے سجایا تھا اور یہ آل محمد کو رلایا تھا مانگو دعا نام بڑا کر جائے گھر کے میدان میں فرزند میرا مر جائے گھر کے میدان میں فرزند میرا مر جائے اور یاد فرماتی تھی قاسم سے کہ ہے نور نظر تم کو شبیر امراء بجائے شفر
جگر کسی میں ہوا جاتا تھا جہاں زیر و زبر مل کے قاسم چلے پیدا کو گرا پر دائے دائے ہاتھ پر بیٹھ گئی پروا ہوا چاٹ گئے ہاتھ پر بیٹھ گئی پروا ہوا چاٹ گئے دل سے ایک بار کہا ہائے تو خاموش ہوئی اور تیس کچھ ایسی اٹھے دل میں کہ بے ہوش ہوئی دل سے ایک بار کہا ہائے تو خاموش ہوئی تیس کچھ ایسی اٹھے دل میں کہ بے ہوش ہوئی ام سلمہ کو سنبھالے تھی ادھر زینب قاسم سے ادھر جنگ میں تھی چیر پکار بیٹوں کے ہوا عرض کے شامی فندا آئی آواز عمر شامی و رہنا ہوشیا آئی آواز عمر شامی و رہنا ہوشیا باری باری نہ پڑے رب پکارو اس کو آدمی شیر ہے یہ گھیر کے مارو اس کو آدمی شیر ہے یہ گھیر کے مارو اس کو دائرے کی شکل میں بخار بڑھے دائرے کی شکل میں بخار بڑھے جذبہ کے لیے خریدار بڑھے خون قاسم کے طلبگار جفاکار بڑھے برق کی تیزی سے بات اٹھتے ہی آوار بڑھے بڑا دین سے وہ رش کے چمن میدان میں جیتے جی رونا گیا ابن حضر میدان میں سے وہ رش کے چمن میدان میں جیتے جی رونا گیا ابن حضر میدان میں جسم کو پھول سا کچھ اس طرح پاپال ہوا عزم کوئی نہ صدا مسئلہ یہ حال ہوا جسم کو پھول سا کچھ اس طرح پاپال ہوا کوئی نہ سلامت رہا یہ حال ہوا گوشت کے لوگوں سے فرش زمینہ حال ہوا گوشت کے لوگوں سے فرش زمینہ حال ہوا ابن حسن بدل جمع سال ہوا آگ اور خون نے قاسم کو ملایا کیسا ہم نے شبر کی نشانی کو مٹایا کیسا کیا کہوں کس طرح شبیر نے پایا لاشا ٹکڑے چن چن کے کلیجے سے لگایا لاشا ٹکڑے چن چن کے کلیجے سے لگایا لاشا اور پورا بنتا ہی نہ تھا دار بنایا لاشا پورا بنتا ہی نہ تھا دار بنایا لاشا باتیں کر لکڑی میں کاسے سے اٹھایا لاشا دو قدم چلتے تھے شبیر تو رک جاتے تھے درد اٹھتا تو دل تھا کہ جھک جاتے تھے درد اٹھتا تو دل تھا کہ جھک جاتے تھے سوچتے تھے کہ قیامت ہی گزر جائے گی بولیں گے اہل حرم کٹڑی جو گھر جائے گی بھائی کی بیوہ سفر دیر سے کر جائے گی بھائی کی بیوہ سفر دیر سے کر جائے گی لاش فرزند کی دیکھے گی تو مر جائے گی ہم چھپائے کہاں
وصافات گٹھڑی سے نظر ہو گیا عطرت اطہار میں برپا فلوا نے کہا پیٹو نہ یوں سینہ حسین میرے فرزند کی شادی ہے رچاؤ میری آؤ زینب میرے قاسم کے لگاؤ میرے فرزند کی شادی ہے رچاؤ میری زینب میرے قاسم کے لگاؤ کی شادی ہے رچاؤ میری آؤ زینب میرے قاسم کے لگاؤ مہندی سن کے آواز کا بایا پھٹ گیا زینب کا جگر گٹھڑی کھولی گئی اور پھر ہوا برپا محشر گٹھڑی کھولی گئی اور پھر ہوا برپا محشر لاش پر خود کو گرا درگاہ پروان اثر نام قاسم تک تقسیم ہوا میرا پسر باپ کے دل کی طرح لپٹ جگر ٹکڑے ہوا سب مبارک تو میرا نور نظر ٹوکرے ہوا سب مبارک تو میرا نور نظر ٹوکرے ہوا جنگ کو قاسم نوشابہ محمد کے ذریعے میں ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما میرے مالک امام حسن مصطفیٰ کے شہزادے کے صدقے میں میرے مالک ہمارے جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ جو زائرین اس وقت کربلا کی طرف دوا ہے پروردگار مجھے محمد و آل محمد کی عظمت اور طہارت کا واسطہ دے رہے ہیں انہیں اپنی حفظ و امان اور خیر و عافیت سے انہیں منزل مقصود تک پہنچا بارہا محمد و آل محمد کے صدقے میں حاضرین مجلس اور بانیان مجلس میں جو بیمار ہیں ان شفاء کاملہ واجلہ فرما اگر کوئی مقروض ہے تو انہیں ان سے قرض سے نجات عطا فرما پروردگار اسلام کے حقیقی وارث امام فرحق امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما مومن حیدرآباد میں ایک مومن مریض جس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے خدا تعالیٰ سے دعا کرے کہ بیمار کربلا جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم اور بیمار بغداد محمد تقاضی کے سچے سے ان کو شفا کاملہ واجلہ عطا ہو ابھی آپ کے سامنے ایک بیوہ کے سہارے کا ذکر ہوا ہے ایک بیوہ کا سہارا ایک اور بیوہ کا سہارا سید محمد قمر حیدر نقوی جو کافی عرصے سے علیل ہیں خدا تعالیٰ سے دعا کرے کہ جناب قاسم کے سچے سے ان کو شفا کاملہ واجلہ عطا ہو اور ان کی ماں کی آنکھوں کا نور آنکھوں کی ٹھنڈک سلامت رہے اس کے علاوہ اولاد نبینہ کے لیے طور پر دعا کی ہے سید خرم رضا زیدی اور سید محمد قمر حیدر نقوی خدا تعالیٰ سے دعا کرے کہ جناب شہزادہ جناب قاسم کے صدقے سے ان کو اولاد نبینہ عطا ہو اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچی 5 سال کی ہے ڈی ایس پی ناصر خان صاحب کی چلڈرن ہاسپٹل میں زیر علاج ہے دعا کیجیے بیماری کا بلا کے سلسلے میں شفائے کاملہ جہاز صاحب کے والد بہت عزیز ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ شہزادہ قاسم کے سلسلے میں شفائے کاملہ شاہدہ مومنہ شاہدہ ریاض نے پریشانیوں سے نجات کے لیے
دعا کے لیے کہا ہے، مولا علی مشکل کشا کے سب کے ان کی تمام پریشانیاں سید علی ادریس نے اولاد نگینہ کے لیے کہا ہے، شہزادہ علی اصغر کے صدقے نے اولاد نگینہ مولا عطا فرما، اور اس دربار میں جو بھی موجود ہے شہزادہ قاسم کے صدقے تمام لوگوں کی حاجات پر ہے۔ درود ہے یہ محمد آل محمد۔ حضرات جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ، جو ان کو ناراض کرتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، یہ سماعت فرمائیے۔ ایک درود بھیجیے جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ۔ جو فاطمہ زہرا کی اطاعت نہ کرے گا مر جائے گا، جنت کی زیارت نہ کرے گا۔ جو فاطمہ زہرا کی اطاعت نہ کرے گا مر جائے گا، جنت کی زیارت نہ کرے گا۔ صرف اس کی شفاعت کی دعا مانگے گی زہرا، صرف اس کی شفاعت کی دعا مانگے گی زہرا، زہرا کے جو ورثے میں خیانت نہ کرے گا۔ اور ناراض ہو جس شخص سے بھی بنت محمد، ناراض ہو جس شخص سے بھی بنت محمد، کوئی بھی نبی اس کی سفارش نہ کرے گا۔ درود بھیجیے جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ۔ اب میں التماس گزار ہوں علامہ سید زہیر عباس آبدی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے موضوع قرآن کتاب ہدایت ہے پر مومنین سے خطاب فرمائے۔ ضرور بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ علی والوں سے جو میٹنگ کے خواب رکھتے ہیں وہ اپنے حصے میں سونے سلاب رکھتے ہیں۔ وہ تحریر جس گھر پہ نادے علی وہ گھر میں لنگ نہیں آفتاب رکھتے ہیں۔ علی کے جتنے لقب ہیں وہ گوڈ گفٹڈ ہیں، علی کے جتنے لقب ہیں وہ گوڈ گفٹڈ ہیں، وہ اور ہوں گے جو لوکل خطاب رکھتے ہیں۔ نظر نہ آئے گا انہیں غدیر کا ہیرو، وہ اپنے چہروں پہ ٹرپل نقاب رکھتے ہیں۔ رسول پاک سے وہ کس طرح کنیکٹڈ ہو، رسول پاک سے وہ کس طرح کنیکٹڈ ہو جو فون کو ٹھیک نیٹ ورک خراب رکھتے ہیں۔ یا
نماز، قوت بازوئے حیدر ہے نماز، سیرت پنجتن پاک ہے نماز۔ چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو۔ نعرہ حیدری، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن بلغ المؤمن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المأمونين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللہ نے قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس عنوان پر ہماری آج کی تقریر اپنی 7ویں منزل میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 2 تقریریں رہ جاتی ہیں، کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ہیں جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ مجھے احساس ہے اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کا کہ میں اپنے موضوع کا حق نہیں ادا کر سکا۔ بہرحال کوشش ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے بزرگوں سے، اساتذہ سے، در اہل بیت سے، وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ موضوع یہ ہے کہ قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، معنی بھی ہے، مفہوم بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور اللہ نے قیامت تک کا علم اس میں دیا ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر گوشے، ہر لمحے کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، لیکن یہ ہدایت اسی وقت ممکن ہے جب اس قرآن کو میزان سے لیا جائے، اس قرآن کو وارث لیا جائے، اس قرآن کو قرآن کے محافظ سے لیا جائے، اس قرآن کو اس سے لیا جائے جس نے قرآن اس سے سیکھا جو آج قرآن کا دنیاوی علم والے اس کے ظاہرات کا جواب نہ دے سکے تو باطن کا جواب کیا دیں گے؟ محکم نہ سمجھ سکے تو متشابہ کو کیا سمجھیں گے؟ معنی نہ جان سکے تو مفہوم کو کیا مان جانیں گے؟ یہ قرآن کل تک ہم اس موضوع پر جہاں تک پہنچے تھے کہ چونکہ
सरकार आलम ने तजल्ली की है। ये तजल्ली बशरियत में नहीं हो सकती, खाक में नहीं हो सकती। इस तजल्ली के लिए लाजिम है कि नूर हो। इसीलिए कुरान का इल्म जिन हस्तियों को दिया गया, जिन हस्तियों को कुरान का इल्म दिया गया, उनकी हकीकत नूर थी। उन्हें आलम अनवार में तख्लीक किया गया और कुरान का इल्म आलम अनवार में दिया गया और बशरियत का लिबासा उड़ाकर इसलिए भेजा ताकि बशर में आके उस कुरान को बयान कर सके। बशरियत में आके, बशरियत के लिबासे में आकर बशर में बयान कर सके। जैसे कल हम कह रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान है वो जिसने कुरान का इल्म दिया। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। इंसान किस लिए बनाया? ताकि बयान कर सके। कुरान का इल्म देने के लिए नहीं इंसान बनाया, बशर बनाया, बल्कि बशर में आके बयान कर सकते कुरान को। इसलिए बशरियत के लिबासे में भेजा हामिला ने कुरान को। इसी के साथ कल हमने एक आयत पेश की थी, वस्तबअू नूरल्लज़ी उनज़िला माअहू, इत्तबा करो उसका जिसे हमने उसके साथ नाज़िल किया। सूरह मुबारक हदीद की आयत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सूरह हदीद 57वां सूरा है और इसकी 28वीं आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही। अब अंदाज़े कुरान में जरा सा थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान जब कोई हुक्मनामा जारी करता है तो या अय्युहल मुस्लिमीन कह के मुखातिब करता है, या अय्युहल नास कह के मुखातिब करता है, या अय्युहल लज़ीना आमनू कह के मुखातिब करता है। यानी जैसा हुक्म है, बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा समझदार। यानी देखिए एक बात होती है घर की तो सिर्फ घर वालों को कहा जाता है, एक बात होती है मोहल्ले वालों की तो मोहल्ले वालों को कहा जाएगा, शहर की तो शहर वालों को मुखातिब किया जाएगा। जब बात ऐसी हो कि जिसका ताल्लुक इंसानियत से हो, वहां कुरान ने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ उन्हीं को दूंगा जो मेरे मानने वाले हैं। ये नहीं कहा कि मुझे क्या ताल्लुक इंसानियत से नहीं, क्योंकि मसला पूरी इंसानियत का था, इसलिए पूरी इंसानियत को मुखातिब किया। लेकिन जहाँ मसला मुसलमानों का था वहाँ कहा जा रही है मुस्लिमीन, और जहाँ मर्तबा और बढ़ा तो कहा अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब ये आप मुस्तबेहतर समझते हैं कि दर्जात है कि इंसान पहले मुसाहिब, फिर मोमिन बनता है, फिर मुत्तकी बनता है ना? पहले मुसलमान, फिर मोमिन और फिर मुत्तकी। मुसलमान कौन है? जिसने ज़बान से कलमा पढ़ लिया, जिसने ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, वो मुसलमान हो गया। जब मुसलमान हो गया उस पर ज़ाहिरी कानून का इख्तिलाफ हो गया, उस पर ज़ाहिरी कानून का इख्तिलाफ हो गया। मुसलमान है तो आप निकाह भी होगा, इसका मीरास भी मिलेगी, इसको विरासत भी मिलेगी, इसको ज़ाहिरी कानून। लेकिन जरूरी नहीं है कि
दिखाने के लिए चला हो। और फिर आप देखते हैं कि वो तस्वीर लिए हुए हर वक्त दुनिया लोगों में घूम रहे। आप समझ रहे हैं कि बड़ा मोमिन है, हर वक्त अल्लाह की तस्वीर करता रहता है, और वो दिल में कह रहा है तस्वीर फेरूं किसको फेरूं तस्वीर। लेकिन जो अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करे, जो अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करे, कोई अमल हो, नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, अखलाक हो, तिलावत कुरान हो, जो अमल कर रहा है अल्लाह के लिए कर रहा है, अब वो मोमिन नहीं रहा, अब वो मुत्तकी हो गया। वाह 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 वाह, मुत्तकी हो गया। ठीक बात वाज़ेह हो गई। अब कुरान की आयत, सूरह हदीद की आयत पर आप तवज्जो कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू किससे मुखातिब है? साहिबान ईमान से। साहिबान ईमान वो जो अमल कर रहे, इकरार भी कर रहे, अमल भी कर रहे। कहता क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। ऐ साहिबान ईमान, सिर्फ अमल नहीं करो, अमल अल्लाह के लिए करो। जरा सा इस हुक्म की तरतीब को देखिएगा। साहिबान ईमान सिर्फ अमल नहीं, अमल अल्लाह के लिए। अब जब तुम तक़वा की मंजिल पर आ गए, अब हुक्म देता है वआमिनू बिरसूलिही। खुदा की कसम, कुरान जब पढ़ने बैठते हैं ना और उससे गौर करने बैठते हैं, तो हर दफा हर आयत के हर रुख हमें हैरान कर देता है कि परवरदिगार ये क्या तरीका इख्तियार किया तूने, ये क्या अंदाज इख्तियार किया तूने, क्या खजाने इसमें छुपा के रखे हैं, एक एक लफ्ज़ में क्या खजाने तूने इसमें छुपा के रखे हैं। भाई इस्लाम ले आया, इकरार कर लिया, ईमान ले आया, अमल कर लिया। अल्लाह कहता है तक़वा इख्तियार कर, यानी अमल भी खुदा के लिए। और अब कहता है वआमिनू बिरसूलिही, रसूल पर ईमान लाओ। तो क्या रसूल पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान हो सकता है, मोमिन हो सकता है, मुत्तकी हो सकता है? मुत्तकी थोड़े मोमिन नहीं हो सकता, रसूल है। मोमिन थोड़े मुसलमान नहीं हो सकता अगर रसूल पर ईमान नहीं है। फिर कुरान में कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वआमिनू बिरसूलिही। ऐ साहिबान ईमान, तक़वा इख्तियार करो और रसूल पर ईमान लाओ। ज़ाहिर है कि इक़रार, फिर अमल, फिर खालिस अल्लाह के लिए अमल। इस मंजिल पर आकर कुरान कह रहा है रसूल पर ईमान लाओ। देखिए, एक चीज होती है जुज़वी, एक चीज होती है कुल्ली। मैंने आपको एक बात कही, एक उस्ताद ने शागिर्द को एक बात कही, एक मान ली, दो मान ली, तीन मान ली, चार मान ली, पांच मान ली, 10 में से 9 मान ली, एक का इनकार कर दिया। 10 में से 9 मान ली, एक का इनकार कर दिया। तो एक का इनकार भी तो इनकार है ना? अच्छा, होता क्या है, जो शुरू में आपको कहा, आपने एक छोड़ दी नहीं मानी, दो छोड़ दी नहीं मानी, तीन छोड़ दी नहीं मानी, लेकिन आखिरी में आके मान ली, तो पिछली जितनी नहीं मानी थी सबका बनावा हो गया। 9 नहीं मानी, 10वीं में अल्लाह नहीं मानी, तो 9 का बनावा हो गया, कंपनसेशन हो गया कि पहले समझ नहीं रहा था, समझ गया, इताअत कर ली, मान लिया। 9 मानी, 10वीं नहीं मानी, तो 9 भी लाया गई। मैं चाहता हूँ ऐसी मिसालें दूं कि नौजवान को, बच्चों को भी बात समझ में आ जाए। 9 मान ली, 10वीं नहीं मानी, तो वो 9 भी गई कि ईमान कुल नहीं था, जूस के इनकार ने कुल का मुमकिन बना दिया।
جوس کے 10 میں سے ایک، لیکن وہ ایک اتنا بھاری تھا اور آخری تھا۔ واہ 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 واہ، آخری تھا، آخری زمانہ کو پچھلے بھی بیکار گئے۔ اب کہتا ہے اب توجہ کیجیے آج کے سبب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، رسول پر ایمان لاؤ۔ کس بات پر ایمان لاؤ؟ اسلام کو لے آئے، کس بات پر ایمان لائے؟ ایمان کو لے آئے، کس بات پر ایمان لے آئے؟ اخبار پر اختیار کر لیا کہ نہیں، ایمان لاؤ یدرککم کفلین من رحمتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے۔ اسلام کے بعد، ایمان کے بعد، تقوی کے بعد یدرککم کفلین من رحمتہ، تاکہ وہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے۔ یہ کفلین کوئی تھوڑا سا ذہن میں کچھ پیچھے سے آیا نہیں آیا؟ میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ انی تارکم فیکم الثقلین۔ قرآن نے کیا کہا؟ یدرککم کفلین، وہ بھی دو لے کے گئے، یہ بھی آ گیا دو دے، دو حصہ کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے کہ جس کی روشنی میں تم اپنی حیات کا سفر طے کرو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ یہ جو آخری رحمت کا دوہرا حصہ ہے، اگر اسے مانا تو دوسرے اسلام بھی مانا، ایمان بھی قبول، تقویٰ بھی قبول، اور اگر اسے نہیں مانا تو نہ تقویٰ قبول، نہ ایمان قبول، نہ اسلام قبول۔ اور یہ ہے کیا؟ یدرککم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے۔ وہ دوہرا حصہ کیا ہے؟ یجعل لکم نورا تمشون بہ، یعنی یہ نور کے دو حصے تمہیں دے، یہ نور کے دو حصے تمہیں دے۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن کوئی حکم دیتا ہے تو نبی اس کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن نے کہا یدرککم کفلین من رحمتہ، تمہیں رحمت کا دوہرا حصہ دے، تو نبی نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین، میں رحمت کے دو حصے دے کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میری اجرات۔ جتنا ٹھنڈا آپ درود بھیجتے ہیں نا، میں درود کی اہمیت پر 2-3 تقریریں کر دیتا ہوں۔ تو یہ نور کے دو حصے کیوں دیے؟ دو حصے کیوں دیے نور کے؟ بات یہ ہے کہ انسان سفر کا آغاز کرتا ہے منزل کی جانب، انسان سفر کا آغاز کرتا ہے منزل کی جانب۔ نور کا پہلا حصہ وہ ہے جو آغاز سفر میں ہے، آغاز سفر کے لیے۔ نور کا دوسرا حصہ وہ ہے جو منزل تک پہنچائے۔ بات باتیں کروں، انسان سفر تو صحیح سمت پہ شروع کرتا ہے۔ اگر ابتدا سے واقف ہو تو شروع تو سفر صحیح کیا، آگے جا کے بھٹک گیا، اور اگر پہلے ہی اندھیرا ہے
تو آغاز بھی غلط، انجام بھی غلط۔ نور کے دو حصے دیے تاکہ نہ تمہارا آغاز غلط ہو نہ تمہارا انجام غلط ہو۔ نور کے دو حصے دیے تاکہ نہ تمہارا آغاز غلط ہو نہ تمہارا انجام غلط ہو۔ ان میں تاریخوں فکر مستقل ہے، کتاب اللہ ہی وہ عبرت بھی اہل بیت کی کتاب بھی تھی، اہل بیت بھی دیے۔ اہل بیت وہ ہے کہ جس نور کو اپنایا تو آغاز صحیح ہے، قرآن کو اپنایا اہل بیت کے ساتھ تو انجام بھی صحیح۔ اگر اہل بیت کو چھوڑا تو ابتدا ہی غلط، اگر قرآن کو چھوڑا تو انجام غلط۔ کتاب اللہ وعزت نعمتي ما إن تمسكتم بهما لا تضلوا بعدي لن يفترق حتى يرد عليك الحوض۔ یہ دونوں حوض کوثر پر جدا نہیں ہوں گے، میرے پاس آئے تو دونوں ولایت کے لیے ضروری ہے تاکہ ابتدا بھی صحیح ہو اور انجام بھی صحیح ہو۔ اور آپ چلیے سورہ مبارکہ فرقان کی طرف۔ سورہ مبارکہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ اور اس کی 30ویں آیت۔ ارشاد ہوا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ سورہ مبارکہ فرقان 25واں سورہ 30ویں آیت کیا کہتا ہے پروردگار؟ وقال الرسول، رسول یہ کہیں گے روز محشر میں بس کرا، حشر میں آتے حشر کے میدان میں آتے رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا، یہ قوم میری قوم هذا القرآن مهجورا، اس قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا۔ ایک لفظ بڑا ہے اس قوم نے مذاق نہیں کر رہا، میں مہجور کی مذاق کروں گا۔ هذا القرآن مهجورا، اس قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا۔ كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ہم اسی طرح كذلك جعلنا لكل نبي، ہر نبی کے لیے عدوا دشمن بناتے ہیں من المجرمين، مجرمین میں سے۔ اس آخری ٹکڑے کو پہلے سمجھ لیجیے، اس پہلے ٹکڑے میں بات بتاؤں گا۔ یہ جو کچھ پہلے ٹکڑے کی نشان ہے بیان کیا ہے، اس کی نشانی میں پروردگار کہتا ہے یہی لوگ نبی کے دشمن ہوتے ہیں، عدو ہوتے ہیں اور بولتے مجرمین میں سے ہے۔ یہ لوگ جن کے لیے رسول کہہ رہے ہیں، اس قوم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایسے ہی لوگ نبی کے دشمن ہوتے ہیں اور مجرمین میں سے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ نبی کے دشمن ہوتے ہیں اور مجرمین میں سے ہوتے ہیں۔ کیسے لوگ وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی اے میرے رب ان قوم اتخذوا، اس قوم نے لے لیا هذا القرآن، اس قرآن کو اکیلا۔ کیا کہا رسول نے؟ دیکھیے ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ان بے شک قوم اتخذوا، اس قوم نے اخذ کر لیا، لے لیا هذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا۔ مہجور کیا ہے؟ ہجرت، لفظ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان اپنے کو چھوڑ کے اکیلا ہو جائے، جو اکیلا ہو جائے اس اکیلے ہونے کے پروسیس کو ہجرت کہتے ہیں، اور جو اکیلا ہو اسے مہجور کہتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا اس کا ترجمہ یہ کیا کہ رسول کہیں گے کہ انہوں نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ وقال رسول کہیں گے یا رب اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں
رسول کہیں گے اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو اکیلا لے لیا. تو آپ پوچھیں کہ اپنا ہے اس سے جناب آپ کی ترجمہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ لوگوں کے ترجمے کو آپ کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس ترجمے کو ٹھکرانے کی یا اپنا اس ترجمہ کرنے کی لینے کی؟ بھائی عقل بھی تو کوئی چیز ہے. جاؤ کسی ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھو, کسی دکان میں اٹھا کے دیکھو, اخذ سے معنی کیا ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں نا نتیجہ اخذ کر لیا, نتیجہ چھوڑ دیا. اخذ سے کیا مانی ہے؟ جاگ رہے آپ سو گئے. اخذ سے کیا مانی ہے؟ نتیجہ اخذ کر لیا. کیا مطلب؟ نتیجہ لے لیا نا. اخذ کرنا لینا ہے نا. اخذ کرنا چھوڑنا کہاں سے آ گیا؟ تو جب قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا, اس قوم نے اخذ کر لیا, تو چھوڑنا کہاں سے آیا؟ رسول فریاد کریں گے اس قوم نے قرآن کو اکیلا لے لیا, میں تو 2 حصے چھوڑ کے آیا تھا. اس قوم نے قرآن کو اکیلا لے لیا, میں تو ثقلین چھوڑ کے آیا تھا. تو نے کہا تھا کہ ذہن دینا, میں ثقلین چھوڑ کے آیا. تو اس سے تو نے کہے میں 2 چھوڑ کے آیا. انہوں نے قرآن اکیلا لے لیا. پروردگار کہے گا جس نے قرآن اکیلا لیا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. جو قرآن کو اکیلا لے وہ نبی کا دشمن بھی ہوتا ہے, مجرم بھی ہوتا ہے. ہم تجھے کر کے چھوڑ کے رہا ہے نبی, اس قوم نے قرآن کو اکیلا لے لیا. اور پروردگار کہے گا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ایسے ہی لوگوں کو تو ہم مجرمی کا دشمن کہتے ہیں. یہ مجرمین میں سے ہے جو قرآن کو اکیلا لے لے. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک اصول لے کر جاؤں آپ کو. دیکھیے ایک ہے دنیاوی علم, ایک ہے دینی علم. ایک ہے دنیاوی علم, ایک ہے دینی علم. تو دینی علم کا اصول کیا ہے اور دنیاوی علم کا اصول کیا ہے؟ دنیاوی علم آنے والی جدید کتاب میں جتنی جدید کتاب میں ہوگا اتنا قابل اعتبار ہوگا, ٹھیک ہے. اور دینی علم جتنا قدیم کتاب میں ہوگا اتنا قابل اعتبار ہوگا. دنیاوی علم جتنی جدید کتاب میں ہوگا اتنا قابل اعتبار. دینی علم جتنا قدیم کتاب میں ہوگا اتنا قابل اعتبار. آج سے 25 سال پہلے 20 سال پہلے وہ بات کرتا تھا کہ یہاں موٹی ہو جاؤ, اب کہتے نہیں کھلی ہوا میں رہو, پانی ڈالو, نہا لو اگر بہت زیادہ ہے. بدل گیا نا قانون, کیونکہ تحقیق نے بتایا کہ نہیں وہ غلط ہے یہ صحیح ہے. وسائل نہیں تھے, ذرائع نہیں تھے, لیکن دین میں سارا وسیلہ تو تھا ہی ماضی میں. جو نبی سے جتنا قریب تھا اتنا زیادہ اسے معلوم تھا, اس کے بعد زیادہ ہی تھا. تو ہمیں شاہ عبدالعزیز دہلوی کتاب کا نام ہے تحفہ اثری, باب چاروں تتمے میں اتمام میں کامل ختم کرتے ہوئے آپ کو لکھتے ہیں کہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے, ثابت ہے, متفقہ طور پہ تسلیم شدہ ہے کہ
रसूल ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़बिल किताब अल्लाही व इबरती अहले बैती। कौन है शाह अजीज? कुछ याद है? कुछ याद है? नहीं, याद नहीं है। किताब तो लिखी तो फैसला शरीफ शियों की हिमायत में लिखी। खुदा की कसम इसको कहते हैं आप, इसको कहते हैं आप। कोई किताब उठा के देख लो, आप आले मोहम्मद का कैसे ज़बान से निकलता है, कैसे कलम से निकलता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि माजी की किताबों को उठा के देखो, माजी के उलमा को देखो, आले मोहम्मद को क्या समझते थे, और आज के मुल्ला को देखो जो मज़ारों को ढा रहा है, जो कब्रों को गिरा रहा है। है कि नबी ने उम्मत को दो चीजों के हवाले किया, एक कुरान, एक अहले बैत। एक कुरान, एक अहले बैत। आगे लिखते हैं कि मतलब ये है कि मुकद्दमात दीनी और वाजिबात शरई, मुकद्दमात दीनी और वाजिबात शरई के लिए के उमूर के लिए रसूल ने इन दोनों के हवाले किया। जुमले सुनिएगा, इन दोनों के हवाले किया। जो दीन इनसे हटकर है वो गुमराह है, वो बातिल है। जो दीन इससे हटकर है वो गुमराह है, वो बातिल है। और जो इसे न माने वो खारिज अल इस्लाम है, काफिर है। जो इसे न माने वो खारिज अल इस्लाम है, वो काफिर है। तो हम कुफर के फतवे अहले बैत के जिक्र करने वालों पर नहीं, अहले बैत का जिक्र रोकने वालों पर लगाओ। दूसरी शख्सियत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, वो शाह अब्दुल अजीज देहलवी, ये शाह अब्दुल हक देहलवी। वो किताब तो फैसला शरिया, ये किताब मदारिज अन्नुबुव्वा। अपनी किताबों के हवाले नहीं देना, उसूल काफी के हवाले नहीं देना। वो भी ये लिखते हैं कि बैनुल मुस्लिमीन ये बात तय है कि रसूल ने हदीस फरमाई इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़बिल किताब अल्लाही व इबरती अहले बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिराकत चीजें छोड़े जा रहा हूँ, दो भारी तरीन चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत अहले बैत रसूल। ये अहले बैत में कभी मौका दिया तो गुफ्तगू होगी कि अहले बैत है क्या। अहले बैत रसूल कहते हैं कि इस हदीस की रोशनी में ये साबित है कि अहले बैत से मोहब्बत की जानी चाहिए। मैंने अपनी किसी तकरीर में कहा था कि मुसलमानों की पांच फिक्रें हैं, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, जाफरी। जाफरी तो नहीं जाफरी नाम से, बाकी हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चारों इमाम। और जितने मुसलमान हैं वो इन्हीं पांचों इमाम को मानते हैं।
یہ امام مالک کو امام شافعی کو امام احمد بن حنبل کو امام مالک کو کبھی تفصیل طور پر واقعات کے ساتھ بتاؤں گا. اس بات سے ہٹ کے تو کوئی نہیں ملا. یہی بات ہے. اگر کوئی ان باتوں میں سے کسی کی نہ مانے, اگر کوئی میرے شاہ العزیز صاحب کو آپ تو بہت بات کی ہے, لیکن یہ پانچ کو ہے نہیں مان پھر کہوں گے تو پوری امت انہی باتوں کی تقلید میں ہے, انہی باتوں کی پیروی میں ہے. ہمارے جعفر صاحب کو چھوڑ کے بتائی ہے محبت اہل بیت ہے. یہ بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں, ابھی یہ بتایا میں نے کہیں, پھر کبھی آپ کے سامنے کروں گا. چاروں شہید اہل بیت ہے, محبت اہل بیت, چاروں کو محبت اہل بیت سے شہید کیا گیا. تو جب امام اہل بیت کی محبت میں شہید ہو تو اگر محمد ہو تو اہل بیت کی محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو اگر کوئی امام کو امام مانتا ہے تو وہ اپنی بات کی پیروی کرے گا, اور اگر نہیں مانتا تو اگر کوئی پانچوں اماموں میں سے کسی امام کو نہیں مانتا تو ایک واحد فرقہ رہ جاتا ہے جو بظاہر کلمہ پڑھتا ہے. یا تو یہ پانچ ہے جو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان پانچ کے علاوہ صرف ایک فرقہ رہتا ہے جو بظاہر کلمہ پڑھتا ہے مگر مسلمان نہیں, وہ ہے خارجی. تو اگر پانچ اماموں میں سے کسی امام کی پیروی کی تو آل محمد سے محبت بھی کرے گا, آل محمد کے لیے جان بھی دے گا. لیکن اگر آل محمد کے ذکر کو روک رہا ہے تو نہ شافعی ہے, نہ مالکی ہے, نہ حنبلی ہے, نہ جعفری ہے, وہ صرف خارجی ہے. کس نے کیسے جان دی, کس کے لیے تھی, کہاں تھی, کیا تکلیف اٹھائی آل محمد کے لیے, ہوا کیا ان کے ساتھ. اور پھر جو خارجی ہے ان کی جو نشانیاں بتائی سرکار خطیب مصطفیٰ نے, میں, نہ دیکھو منظر یاسر الفقی میں, نہ دیکھو استفسار میں, نہ دیکھو بہار الانوار میں, نہ دیکھو جلال العیون میں, بخاری میں جا کے دیکھو, صحیح مسلم میں جا کے دیکھو. مجھے کبھی موقع ملا تو صحیح بخاری سے, صحیح مسلم سے, صحیح ترمذی سے میں خارجیوں کی نشانیاں بتاؤں گا. اور پھر یہ جو آج کا اسلام کا نعرہ لگانے والے خارجی ہے, پھر آپ بھی سمجھ میں آئیں گے کہ خارجی کون ہے, کون ہے, وہ کیا نشانیاں ہے, پھر سمجھ میں آئے گا. بس ایک جملہ کہہ کے تقریر کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ صرف شیعہ دشمنی میں خارجیوں کی حمایت نہ کرو. پہچانو اس بات کو, 1400 سال سے یہ خارجی طبقہ ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے. یہ ہے خارجی طبقہ جو انتشار پھیلا رہا ہے. شیعہ سے دشمنی, شیعہ سے دشمنی,
شیعہ سے دشمنی میں آل محمد سے دشمنی کر لی، آل محمد سے دشمنی میں جہنم خرید لیا، ذلت و گمراہی کا شکار ہو گئے، پستی کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ جو آل محمد سے دشمنی کرے گا وہ کبھی پنپ نہیں سکتا۔ بڑی حکومتیں دیکھی ہم نے، بڑی طاقتیں دیکھی ہم نے، یہ تو جمہوری حکومتیں ہیں، ان کا تو ویسے ہی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ہم نے تو بادشاہتیں دیکھی ہے اور ہم نے تو خاندانی بادشاہتیں دیکھی ہے، ہم تو ظلم سہنے کے عادی ہے، لیکن ہم ظلم سے ٹکرانا بھی جانتے ہیں، ہم ذکر آل محمد کے لیے جان دینا بھی جانتے ہیں، لیکن ہم اس ذکر پہ آج نہیں آنے دیں گے۔ یہ ذکر ہوتا رہا ہے، یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ کیوں ہوتا رہے گا؟ اس لیے کہ یہ ذکر میں اور آپ نہیں کر رہے، یہ ذکر میں اور آپ نہیں، یہ ذکر پہچان نہیں کر رہا، یہ ذکر طاقت نہیں کر رہی، یہ ذکر اقتدار نہیں کر رہا، یہ ذکر وہ کر رہا ہے جو راجے کے ذکر ہے۔ کائنات میں کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی رسول پوری زندگی گزارتے، پوری زندگی ذکر الہی گزارتے، زندگی کی آخری سانس تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، ختم زندگی ختم، ذکر ختم، اتنا ہی ذکر کرے گا نا، جتنی زندگی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا، جتنی زندگی اتنا ذکر۔ تو پروردگار جواب میں جب تک دنیا ہے اس نے اپنی دنیا تک ذکر کیا، تو یہ اپنی دنیا کے رہنے تک ذکر کرے گا، سمجھنا چاہیے، اس نے اپنی دنیا تک ذکر کیا تو یہ اپنی دنیا تک ذکر کرے گا۔ خدا کی قسم کائنات کا یہ واحد انسان حسین ہے جس نے ساری زندگی ذکر کیا، شہادت کے بعد لوگ کے نیزہ میں بلند ہوتے بھی ذکر کیا۔ ساری انسانیت کو چیلنج ہے میرا، جاؤ کسی نبی کو لے آؤ، جاؤ کسی رسول کو لے آؤ، جاؤ کسی امام کو لے آؤ، جاؤ کسی پتی کو لے آؤ، زندگی کی آخری سانس تک اللہ کا ذکر کیا ہوگا۔ یہ واحد حسین ہے، وقت آخر بھی سجدہ کر رہا ہے، وقت آخر بھی سجدہ کر رہا ہے، اب صرف وقت آخر سجدہ نہیں، سر کٹ گیا، نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا، پھر بھی ذکر الہی۔ تو اب ذکر کرنے والا صرف دنیا تک اس کے ذکر میں باقی نہیں رہے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، حشر میں بھی اس کا ذکر، جنت میں بھی اس کا ذکر، اس کی خالقیت پہ بتاتا ہے، اس کی مالکیت پہ بتاتا ہے۔ لیکن اس منزل پر پہنچنے کے لیے کربلا برپا کرنی پڑتی ہے، اور کربلا برپا کرنے کے لیے جو جوان چاہیے وہ کیسے جوان چاہیے؟ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟
بیٹا تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ دیکھیے بڑا عجیب جملہ کہا حسین نے. کبھی پھر اس پر کوئی ہوگی حسین نے ذائقہ پوچھا ہے موت کا. قاسم تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسے ہے؟ جسدان موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. جہاں یہ جذبے ہو وہ موت شکست نہیں دے سکتی. شب عاشور جہاں ساری بیویاں اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی تھیں, اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں, شجاعت کے جذبے اٹھا رہی تھیں, ایثار و قربانی کے جذبے اٹھا رہی تھیں, وہیں ایک بیوہ اپنے بچے کو لیے ہوئے بیٹھے. وہی بتا سکتا ہے جو جذبوں سے گزرے. ماں کی محبت کیا ہوتی ہے, ممتا کیا ہوتی ہے, یہ باپ نہیں بتا سکتا. باپ کی محبت کیا ہوتی ہے, یہ بھائی نہیں بتا سکتا. ظاہر ہے کہ ہر ماں کے لیے اس کا بچہ کہ میری جان سے ملائے میرا بچہ ہے, زندگی کا ساتھ ہے, زندگی کا ساتھ. اور اگر کوئی عورت خدا نہ خاصہ بیوہ ہو جائے شوہر کی زندگی تک تو اسے آسرا کرتا ہے نا کہ بیٹا چھوڑ کے چلا گیا تو شوہر کو ہے میرا. لیکن جب شوہر دنیا سے چلا جائے تو عورت کے پاس بیٹے کے سوا اولاد کے سوا کچھ نہیں بچتا. وہی زندگی ہے اس کی, وہی اس کے بڑھاپے کا سہارا ہے, وہی اس کے ارمانوں کا مرکز ہے, وہی اس کی امیدوں کا محور ہے. پھر ماں یہ چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں میرا بچہ بچ جائے. سلام ہو بیوہ ماں پر. جس میں قاسم کو بلا کے کہا دیکھو بیٹا کل قربانی کا دن ہے, سب اپنی طرف سے قربانی پیش کریں گے, سب جان دیں گے تب میرا تمہارے سوا ہے کون. میرا تمہارے سوا کون ہے. دیکھو بیٹا مجھے کل شرمندہ نہ کرنا, اپنے جزا پر اپنی جان کو نہ کرنا. اور پھر ایک عجیب جملہ کہا انہیں فرما دے, ہائے بے کسی انہیں فرما کی, ہائے بے کسی انہیں فرما کی, ہائے مجبوری انہیں فرما کی. کیا جملہ کہا قاسم, دیکھو میرا تعلق بنی ہاشم سے نہیں ہے, میں باہر سے آئی ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کل تم اپنی جان کو بچاؤ تو دنیا یہ کہے کہ باہر کی دینا بیٹے کو بچا لیا. اپنی اولاد کو محبوب رکھا, قاسم مجھے شرمندہ نہ کرانا. ٹھیک ہے, صبح عاشور آ گئی, اصحاب گئے, انصار گئے. قاسم 13 سال کی عمر ہے, بار بار چچا کے پاس آتے ہیں, چچا جان اب مجھے میدان کی اجازت دیجیے, بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہو. بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو. حسین سینے سے لگاتے, قاسم تمہیں اجازت کیسے دے دو. قاسم مایوس ہو کر تم خیمے میں آتے, ماں دیکھتی قاسم ابھی تک گئے نہیں. اجازت نہیں دی, جاؤ قاسم جا کے اجازت مانگو. قاسم پھر کوئی لاش آتی, پھر چچا کے پاس جاتے, چچا جان اب کو اجازت دے دیجیے. یہاں تک کہ اور محمد کے لاشیں آ گئے. قاسم ادراب بتاتے دیتے قاسم عباس اور علی اکبر سے پہلے آج نہیں رہی, اسے اجازت نہیں دیتے. اب جب آپ محمد کے لاشیں آئے اور قاسم خیمے میں آئے تو ماں نے کہا قاسم
अभी तक नहीं गए? क्या अगर आप न गए तो मुझे मुंह ना दिखाना। आसिफ आप न गए तो मुझे शक्ल न दिखाना। यतीम बच्चा, ये यतीमी भी बड़ी मुसीबत है। ये यतीमी बड़ी मुसीबत है। क्योंकि अजीज से कहा था ना, न पूछो कुछ, ये मुसीबत अजीब है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। यतीम को बेरूबी का एहसास ज्यादा होता है। अब तो कासिम बाहर आए जेबे से, तो ज़हन में यही ख्याल था कि मैं यतीम हूं ना, बाप पिता के पास जाऊं इजाजत नहीं मिलती। माँ कहती है शक्ल न दिखाना। शहादत के एहसास से कुछ खेमे खाली हो गए, कासिम एक बारी खेमे में चले गए और रोते जाते थे और ये कहते जाते थे मैं यतीम हूं ना। मेरा कोई सिफारिश करने वाला नहीं है ना। अगर आज मेरा बाबा जिंदा होता, मैं यूं मायूस न होता। सोचते सोचते कासिम घुटनों में हाथ रख के, सर को हाथों में रख के रोने लगे। बाबा बाबा मैं यतीम हूं ना। कासिम का हाथ बाजू पे पड़ा, ताबीज पे हाथ लगा, बाप की वसीयत याद आई। मरते वक्त बाप ने ताबीज माना था। 27 सफर की रात जब हसन के कलेजे के 72 टुकड़े हुए, बेटे को बुला के ताबीज बांधा। बेटा जब किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो, इस ताबीज को खोल के पढ़ लेना। हासिल ने सोचा इससे ज्यादा मुश्किल क्या हो सकती है। ताबीज को खोला, लिखा था बेटा ये वसीयत है हसन इब्न अली की जानिब से अपने बेटे कासिम इब्न हसन के नाम। बेटा करबला में जब मेरा भाई नरगयादा में गिर जाए, अपनी जान को महफूज रखना। कासिम मेरी जानिब से अपनी जान अपने पिता को कुर्बान कर देना। खुदा की कसम कासिम ऐसे खुश हो गए जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ आ गया। अब उठे, ताबीज लेके चचा की खिदमत में आए। चचा जान मैं बाबा का वसीयतनामा लेकर आया हूँ। हुसैन ने वसीयतनामा पढ़ा, आंखों से लगाया, कासिम को सीने से लगा के रोने लगे। इतना रोए हुसैन के घर खा के गिर पड़े। जाओ कासिम मां से रुखसत हो। मां को आगे बताया अब्बा इजाजत मिल गई, मैं जा रहा हूँ। जाओ कासिम। हुसैन ने अपने हाथों से कासिम को तैयार किया। तुम कहेंगे कैसे तैयार किया? अरब में यतीमी की 3 निशानियां होती थी। यतीम की तो ये बच्चा यतीम है, 3 निशानियां होती थी ताकि कोई उस यतीम के साथ ज्यादती न करे। बेख्याली में, लाइल्मी में यतीम के साथ ज्यादती न हो जाए, इसलिए यतीम की 3 निशानियां होती थी। पहली निशानी ये होती थी कि मामा होता था, उसके दोनों सिरे अगर आगे गए तो दूर से पता चल जाए बच्चा यतीम है। बेख्याली में कोई जाति न हो जाए। गलेबान अगर फटा हुआ है तो बच्चा यतीम है। जूते पे सस्ते हुए हैं तो बच्चा यतीम है। ये निशानियां होती इसलिए थी कि बेख्याली में कोई यतीम को जुर्म न कर दे। यतीम बड़ा हसास होता है। हुसैन ने कासिम को अपने हाथ से तैयार किया, अमामा पहनाया, अमामे के दोनों बोले आगे की तरफ लटकाए, गलेबान को चाक किया, जूतों के तस्वे खोले। अरे शायद किसी को रहम आ जाए।
ترتیب قاسم نے شجاعت حیدری یاد آ گئی، لشکر سے وہ کاٹتے چلے، ایک ایک آتا گیا، قاسم کاٹتے چلے، یہاں تک کہ حضرت شامی کے چاروں بیٹوں کو واسطے میں جہنم کیا، وہ حضرت شامی آیا، قاسم نے حضرت شامی کو واسطے میں جہنم کیا۔ ایک مرتبہ عمر صاحب نے کہا یہ بنی ہاشم کے شیر ہے، اگر ایک ایک کر کے جاتے رہو گے تو پورا لشکر ختم ہو جائے گا، مل کر حملہ کرو۔ اجتماعی حملہ ایک 13 سال کے بچے پر، یزیدی لشکر نے 13 سال کے بچے پر حملہ کیا۔ قاسم لڑتے رہے، شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ راوی کہتا ہے میں کھڑا ہوا تھا، ایک مرتبہ ایک سے اٹھا اور اس نے کہا میں جا کے اس بچے کو قتل کروں گا، میں جا کے اس بچے کو قتل کروں گا۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا بھائی ہو دشمن، ارے چھوٹا سا بچہ اتنا بڑا لشکر مقابلے پر کیا کم ہے جو اب ڈوبی جا رہا ہے، اگر یہ بے وقوف ہے، یہ سامنے سے حملہ کر رہے ہیں، بنی ہاشم کے شیر سامنے سے قابو میں نہیں آتے، میں پیچھے سے جا کے حملہ کروں گا۔ ظالم گیا پیچھے سے، میدان مارا، قاسم گھوڑے سے گرے، آواز دی یا اللہ حاضر گری۔ میری مدد کو آئیے، حسین نے سنا، عباس کی طرف دیکھا، چلو عباس بھتیجے نے پکارا ہے، ایک طرف سے حسین گھوڑے پر چلے، ایک طرف سے عباس گھوڑے پر چلے، لشکر دونوں طرف تھا۔ حسین نے میمنہ پر حملہ کیا، عباس نے میمنہ پر حملہ کیا، میمنہ کی فوجیں میمنہ کی طرف دوڑی، میمنہ کی فوجیں میمنہ کی طرف دوڑی، فوجیں دوڑ رہی تھی۔ کسی بھی شخص کو جب جنگ لڑنا ہو تو زندگی میں 3 مارے جاتے ہیں، اور جب کسی سے بدترین بدلہ لینا ہو تو لاٹھی پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ کیا مظلومیت ہے میرے امام کی؟